حضرت حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ علیہ السلام کے چچاؤں میں سے ایک چچا ہے۔ حضور کے چچاؤں کے اقوال ملتے ہیں، بعض اقوال کے مطابق آپ علیہ السلام کے 10 چچا ہیں، بعض کے اقوال کے مطابق آپ کے 12 ہیں، اور بعض اقوال میں ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے 13 چچا تھے۔ لیکن ان چچاؤں میں سے جنہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے ان میں سے ایک حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی بہادری عطا فرمائی ہوتی ہے۔ آپ کو واقعہ مشہور ہوگا جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں گھر سے کفر کی حالت میں کہ آپ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دوں گا، اور وہ دار ارقم پر جب آ کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ حضور عمر جو ہے وہ اپنی تلوار لے کر آئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ارقم کے گھر میں صحابہ کرام میں سے حضرت حمزہ بھی وہاں پر ہوتے ہیں۔ تو حضرت حمزہ فرماتے ہیں کہ حضور اگر عمر اچھی نیت کے ساتھ آیا تو ٹھیک ہے، اور اگر اچھی نیت نہیں ہے تو عمر کو اندر آنے دیجئے، میں عمر کی تلوار لے کر عمر کی گردن کو اتار دوں گا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت حمزہ کی بہادری اور جرت بھی کس قدر ہوگی۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے اندر بھی آپ علیہ السلام کے لیے بڑی بہادری کے ساتھ اور بڑی جرت کے ساتھ جنگ کرتے ہیں کافروں کے ساتھ۔ جب غزوہ بدر کے اندر 3 بڑے کافر آتے ہیں اور میدان بدر میں آتے ہیں اور کہتے ہیں لاؤ مسلمانوں کو میرے سامنے لے کر آؤ، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام 3 مسلمانوں کو بھیجتے ہیں ان کے لیے، لیکن وہ کہتے نہیں قریش کے لوگوں کو بھیجو، ہم عام بندوں سے نہیں ملیں گے، کیونکہ تکبر تھا کفر کے اندر۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے پھر 3 بندوں کو بھیجا تھا۔ میدان بدر میں پہلی مرتبہ جب جنگ ہوئی تو سیدنا حضرت حمزہ کا آپ علیہ السلام نے نام لیا، اور آپ جاتے ہیں میدان جنگ میں بڑے کافر کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، اور پہلے ہی وار کے اندر جو ہے نا وہ اس کافر کو قتل کر دیتے ہیں۔ پہلے وار کے اندر ظاہری بات ہے، غزوہ بدر کے اندر جب آپ علیہ السلام ان کی بہادری کو دیکھتے ہیں، ان کی جرت کو دیکھتے ہیں، تو ان کو اسد اللہ کا لقب بھی مل جاتا ہے۔ اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ غزوہ احد کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جب مسلمانوں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے، چند ایک صحابہ کرام آپ علیہ السلام کے آس پاس رہ جاتے ہیں، اس موقع پر بھی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپ علیہ السلام کا دفاع کرتے ہیں۔ اور کمال یہ ہے کہ صحابہ کرام نے ایک ایک تلوار پکڑی ہوئی تھی، اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب جب آپ علیہ السلام کا غزوہ احد کے اندر آپ کا دفاع کر رہے تھے تو حضرت حمزہ نے 2 تلواریں پکڑی ہوئی تھی، ایک دائیں ہاتھ میں اور ایک بائیں ہاتھ کے اندر تلوار پکڑ کر 2 تلواریں پکڑ کر آپ علیہ السلام کا دفاع کر رہے تھے اور آپ علیہ السلام کی حفاظت فرما رہے تھے۔ لہذا غزوہ احد کے اندر بھی آپ نے بڑی بہادری دکھائی، اور جب آپ علیہ السلام نے ان کی بہادری اور جرت اور شجاعت کو دیکھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا چچا جو ہے حضرت حمزہ کے بارے میں آپ نے فرمایا اسد اللہ و اسد رسول، میرا چچا اللہ کا بھی شیر ہے اور اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ تو اسی غزوہ احد کے اندر جو ہے وہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کی شہادت ہوتی ہے، اور جب آپ کی شہادت ہوتی ہے تو شہادت کے بعد پھر آپ کا ناک کان جو ہے وہ کاٹ دیا جاتا ہے، آپ کے سینے اور پیٹ کو بھی چاک کر دیا جاتا ہے۔ تو غزوہ احد کے اندر جتنے بھی صحابہ کرام شہید ہوئے، 70 کے لگ بھگ صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، سب کی لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کی گئی تھی، سوائے حنظلہ بن راہب کے، وہ ایک مسلمان شہید تھے، ان کی لاش جو ہے وہ کسی وجہ سے، چونکہ ان کے جو والد صاحب تھے وہ ابو سفیان کے ساتھ آئے تھے، لہذا اس وجہ سے حنظلہ بن راہب جو ہے ان کی لاش کی توہین نہیں کی گئی۔ باقی 70 صحابہ اکرام، ان میں حضور کے چچا حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے تھے، تو سارے صحابہ اکرام کی لاشوں کی بے حرمتی کی گئی۔ حضرت حمزہ کا سینہ چاک کر دیا گیا، آپ کے ناک اور کان کو کاٹ دیا گیا۔
اور جب جنگ ختم ہوتی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ احد کے شہداء کے اوپر آتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ غالباً فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت حمزہ کو دیکھ رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے، اور اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ میرے چچا آپ بڑی نیکی کرنے والے تھے، آپ لوگوں کے ساتھ نیک معاملات کرنے والے تھے، آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے تھے، آپ نیکی میں بہت زیادہ آگے بڑھنے والے تھے۔ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سید الشہداء، میرا یہ چچا حمزہ یہ سید الشہداء ہے، یعنی سارے شہید جتنے دنیا کے اندر ہوں گے ان کے سردار ہوں گے، خیر الشہداء، شہیدوں میں سب سے بہترین شہید ہوں گے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کو یہ لقب عطا فرمایا۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے شریعت اسلامیہ کے اندر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیف البحر نامی ایک جگہ تھی، پہلا لشکر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کا بھیجا نا اس کی طرف، سیف البحر نامی جگہ کی طرف سریہ بھیجا۔ سریہ کہتے ہیں کہ جس میں آپ علیہ السلام خود تشریف نہ لے کر جائے، غزوہ کہتے ہیں کہ وہ لشکر جس میں حضور ساتھ جائے، اور سریہ کہتے ہیں کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ نہ جائیں۔ تو پہلا لشکر جو اسلام کا بھیجا گیا، اس لشکر کا جو امیر اور قائد اور جو سربراہ بنا کر بھیجا گیا تھا وہ بھی سیدنا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہ بھی اعزاز حاصل ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹے عطا کیے تھے، ایک کا نام عمارہ تھا اور ایک کا نام یعلا تھا، اس لیے ان کو ابو یعلا بھی کہا جاتا ہے اور ابو عمارہ بھی ان کو کہا جاتا تھا۔ اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے 4 سال بڑے تھے، اور ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ صرف 2 سال عمر کے اعتبار سے حضرت حمزہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 سال بڑے تھے۔ 2 اقوال آتے، ایک قول میں 2 سال اور ایک قول کے مطابق حضرت حمزہ عمر کے اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے 4 سال بڑے تھے۔ اور یہ حضرت حمزہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی بھی ہیں، اس لیے کہ حضرت سویبہ نے دودھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پلایا ہے تو اسی عورت نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا، اس اعتبار سے یہ آپ علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ تو غزوہ احد کے اندر جب آپ شہید ہو جاتے ہیں، آپ کو خیر الشہداء کا لقب مل جاتا، آپ کو سید الشہداء کا لقب مل جاتا۔ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب آپ کی میت پڑی ہوتی ہے اور آپ کے ناک، کان اور پیٹ آپ کا کٹا ہوتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہوئے پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اپنے چچا کی لاش دیکھنے کے بعد اپنی صفیہ یعنی حضور کی جو پھوپھی تھی، فرمایا اگر ان کی پریشانی کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنے چچا کو اسی جگہ پر چھوڑ جاتا کہ یہاں کے پرندے آتے اور میرے چچا کا جسم کھا جاتے تاکہ قیامت والے دن میرے چچا کو پرندوں کے پیٹ سے نکال کر جنت کے اندر داخل فرما دیتے۔ اور یہ شہادت اللہ کی بارگاہ میں ایسی ان کی پیش کی جاتی ہے۔ یہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 59 سال کی عمر میں ان کی شہادت ہو جاتی ہے، یعنی 1 سال کم جو ہے وہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو عمر ملتی ہے 60 سال سے، یعنی 59 سال ان کی عمر ہوتی ہے اور غزوہ احد کے اندر ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اور غزوہ احد کے وقت جب صحابہ کرام جو شہید ہوئے تو ان کی قبریں جب کھودی کی تو قبریں کم تھی اور صحابہ کرام کی تعداد زیادہ تھی، قبریں تھوڑی تھی، اس لیے ایک ایک قبر کے اندر 2 3 صحابہ کرام کو جو ہے وہ تدفین کی جا رہی تھی۔ تو حضرت حمزہ کا بھی یہی معاملہ تھا، تو حضرت حمزہ کو پھر ان کے آپ کے بانجے کے ساتھ جو ہے نا آپ کی تدفین کر دی گئی اور دونوں کو ایک ہی قبر کے اندر دفن کر دیا گیا۔ اور اس طریقے سے آج بھی جب آپ میدان احد کے اندر آپ جائیں گے تو وہاں پر جہاں باقی صحابہ کرام کا تذکرہ ہوگا تو اہم ترین شخصیت جو وہاں پر موجود ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔